قرآن مجید میں کافی آیات ایسی ہیں جو مخلوق سے علم غیب کی نفی کرتی ہیں، خالق کے مطلق اللہ کے ساتھ علم غیب کو ثابت کرتی ہیں۔ کیا ہی بات ہے، بالکل آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں، میں مطمئن ہوں آپ سے، کافی آیات ہیں، اور انہی آیات کو سامنے رکھ کے عجلت پسند علماء یہ فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق علم غیب نہیں جانتی، بس میں اللہ ہی جانتا ہوں، تو پھر یہ آل محمد بھی علم غیب نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی بات؟ آیت کوئی بھی کمزور نہیں ہوتی قرآن کی، ہر آیت میں اتنی طاقت ہے جتنی پورے قرآن میں، لیکن جس آیت سے زیادہ فیصلہ علماء لیتے ہیں کہ آل محمد علم غیب نہیں جانتے، اسی جملے پر، اسی لفظ پر فیصلہ ہو جانا ہے کہ کتنے ہم سفر ہو جائیں گے ہمارے اور باقی کتنے ہمارا ویسے بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ اسی آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں علماء کہ آل محمد علم غیب نہیں جانتے۔ مجھے حسین کے سجدے کی قسم ہے، ایسا خطیب کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں نے دشمن کے چباڑے بند کرنے کے لیے اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جڑا ہاتھ بلند نہیں ہو سکیا، اللہ کرے اس ہاتھ اچھے اچھے اچھے، حلالی حیدری جی کرام، او بہر والے آخری ماتمی کو سلام، او آخری حسین کے جی کرام بھائی جان، اسی آیت کو بسم اللہ میں نے قبلہ عنوان قرار دیا ہے، فخر جاگنا۔ اللہ کہہ رہے حبیب قل، لطف لیتے جانا باتوں کا، میری بات ایک بھی ضائع ہو جائے گی مجھے بہت دکھ ہوگا کہ میں نے 4 سال اس بات کا انتظار کیا ہے، میرے 4 سال کے امتحان کا جو فیصلہ نہ ہو کہ ہم دونوں ہی رہ جائیں، پھر آج ہی میں استعفیٰ لکھ کے تمہیں دے جاؤں کہ جسے پسند کرتے پھر اسی کو سنو۔ اللہ کہہ رہے حبیب قل، کہہ دے نسل آدم سے، پہلے تو یہی مولوی کی زبان کتوں کے حوالے کر دینی چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے۔ ابو ذر جیوا میرا چن، جڑا ہاتھ آج بلند پہ آؤں دے محتاج ہو ہی نہیں سکتا، جنہیں کہہ رہا ہے وہ اور ہیں۔ جی 13 ذی الحج کا اعلان ابھی تو کیا ہے باقی سب، چلو مالک صدقے میں پھر اعلان کرو گی 13 ذی الحج کو کہاں پہ پڑھنا ہے؟ بگڑی سرگانا، ٹھیک ہے۔ جو کہہ رہا ہے، عطائی پورا ہون نہیں کرنا، ہون میں نے پڑھن دینا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ حبیب کہہ دے ان سے کہ لا یعلم من فی السماوات و من فی الارض الغیب، حبیب کہہ دے ان سے کہ جو زمین پہ رہتے ہیں وہ بھی علم غیب نہیں جانتے، جو آسمانوں کے رہائشی ہیں وہ بھی علم غیب نہیں جانتے، اللہ بس اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ وَأَيَّانَ يُبْعَثُونَ، حبیب جو یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں کیا پتہ ہے کہ غیب کیا ہوتا ہے؟ جھنگ نہیں لکھنؤے، جھنگ نہیں لکھنؤے، آج میں تو انہوں نمبر دے کے جانا نے خدا دی قسم، میں نہ دے وہاں میرا نمبر نہ دے وہاں میرا پیو ہی نہیں، جو تسی لے لاؤتے، جو یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں کیا پتا کہ غیب کیا ہوتا ہے؟ اسی فیصلے کو سامنے رکھ کے، اسی آیت کو، سورۃ فاطر کی آیت ہے، اسی آیت کو سامنے رکھ کے جلد باز مفسرین نے فیصلہ لکھ دیا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین و آسمان کے اللہ نے کلابے ملا دیے ہیں، تو آل محمد بھی تو اسی زمین و آسمان کی حد میں ہیں، تو پھر یہ بھی غیب نہیں جانتے۔ ہے میں کہنے دا حقدار ہاں، اس میں حسین علیہ السلام میرے سامنے باوضو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات ہے کہ جبرائیل بھی زمین پہ آ کے مجھے واہ واہ کرے تو داد بابا جان تھوڑی ہے، یہ پورا پنڈال اگلی 23 سے 25 جگہ تک مجھے واہ واہ کرے تو داد تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں میں مان جاتا ابو ذر علماء کی باتیں، میں مان جاتا میرے بھائی مفسرین کی باتیں، پہلے 73 فرقے کے علماء مل کر اس سر ننگی قوم کو جواب دو، بتاؤ یہ 14 رہتے کہاں ہیں؟
جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندے ہاتھ کدی محتاج نہ ہوئے جیسے ہاتھ نہیں چاہیا اچھے حیدری جی 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 انہا ہتھانو سلام انہا چہریانو سلام بھائی جان سلام پہ کردا جی میرا جوانی ہونے کہتے سونے پہ حیدری اے جڑے بزرگ ہاتھ چاہی کھڑے تو آرے ہاتھ میرے واسطے دعائیں جڑے جوان ہاتھ چاہتے تو آرے ہاتھ میرے خطابت دی ٹیکیں پہلے یہ بتاؤ کیڑی سونی گل شروع ہوگی پیچھے نہ ہٹیا جائے ورنہ کام خراب ہو جائے گا بسم اللہ اگر تو یہ 14 رہتے ہیں زمین پر پھر بھی ہم نے قرآن کی مانی کہ یہ غیب نہیں جانتے اگر یہ 14 رہتے ہیں آسمانوں پر پھر بھی ہم نے اللہ کی مانی کہ یہ علم غیب نہیں جانتے اگر ان کا وطنی کوئی اور ہے میں سلام پہ کردہ میں سلام پہ کردہ کہ کیڑی سونی گل پہ سن دے ہو تو پھر فیصلہ دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا آؤ پھر اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ سفید ریش میرے باپ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا تیرے وارث کہاں رہتے ہیں جی 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 گارنٹی ہو گئی کوئی ہے گارنٹی دے ڈالا کہ میں نے تنہا نہیں چھوڑیں گے جی جی سلیم جاگنا سورت گارنٹی ہے جی تھوڑی کہ مجھے میں نے کلہ نہیں چھڑنا انہوں نے سورت یاسین سورت یاسین اللہ کہتے ہیں میری مخلوق کی 3 قسمیں ہیں 3 قسم کی خدا کہتے ہیں میری مخلوق ہے اسٹام لیا یا قرآن لیا میں قرآن کے صفحے پر جھنگ کے نام ساری زندگی کی نوکری لگا دوں اگر اسی آیت کے ترجمے کی قیمت ویسے دے دے جیسے میرا اندر کا من چاہ رہا ہے اللہ کہتا ہے خالق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون خدا کہتے ہیں میری 3 قسم کی مخلوق ہے پہلی مخلوق وہ ہے جو زمین سے پھوٹتی ہے دوسری مخلوق وہ ہے جو نفسوں سے پیدا ہوتی ہے تیسری مخلوق اللہ کہتا ہے وہ ہے جسے آدم بھی نہیں جانتا صدقے جاواں جیڑا رزق حلال کردہ ہے اچھا بولے اچھا 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 حیدری جیو صدا جیو یار جھنگ کیا بات ہے میں توانو پیادہ کیا بات ہے چنان دی مٹی دا مزاج ہی انجد ہے تیسری مخلوق آدم ان کے نام بتا او جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کر دے چکے لائٹ جانے سے پہلے پہلے میں نے ممبر چھوڑنا ہے وہ بد درمیان میں پریشانی بن جائے گی میں نے کہتا ہوں 8 بجے لائٹ جاتی ہے نا ہاں تو 8 درجے سے پہلے پہلے میں آپ کو سلام کروں گا اس میں 5-10 منٹ مصائب کے بھی جملے پڑھنے ہیں مولا کے جاگنا اللہ کہتے ہیں میری تیسری مخلوق وہ ہے جس سے کوئی نہیں جانتا ایڈی وڈی داد تو بعد فوراں داد ملے میں 19 سال ہو گئے تھوڑی نوکری کر دیا میں کوئی بچہ نہیں پہلی مجلس نہیں پہ پڑھتا اور میں خواب عالم نہیں بنیا کہ صبح اٹھ کے میں قوم نے تو زبردستی آکھیا کہ میں نے علامہ لکھو بڑی خدمت کی بڑی کوشش کی بزرگوں کی سادات کی دعائیں لی پھر اس محنت تک علماء کے پاس سے ممبر پہ آنے کے کچھ قابل ہو گیا حسین کی عزت کی قسم ہے اللہ کے پروردگار تیری تیسری مخلوق کو ہن ایک لفظ میں کنی باری میز تے ہاتھ مارا لفظ میں بڑا قیمتی لگتا ہے پروردگار تیری تیسری مخلوق کو کون کون نہیں جانتا اللہ کہتے ہیں آدم نہیں جانتا نوح نہیں جانتا ابراہیم نہیں جانتا موسیٰ نہیں جانتا عیسیٰ نہیں جانتا یعقوب نہیں جانتا ایوب نہیں جانتا حجت نہیں جانتے معصوم نہیں جانتے نبی نہیں جانتے شہید نہیں جانتے ملک نہیں جانتے ہاتھ تھلے رہ جاوی تے حد ظلم دی معافی مانگی پروردگار کیوں نہیں جانتے اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں جانتے کہ میری تیسری مخلوق شے کی پیداوار نہیں ہے جھنگ جو تجھے جڑا کھاندے وہ ہاتھ چاوے جہاں ہاتھ تھلے رہ گیا حیدری
صدقے جاواں تواڈے ہتھاں تو اے ہتھ کدی محتاج ہو سکتا ہے جڑا والی خراسان دی بارگاہ وچ بلند پیا ہوندے مولا عزتاں دے منے تیسری مخلوق میری بہر والے سردار راضی ہو جی بسم اللہ شے کی پیداوار نہیں ہے جو شے سے پہلے ہے گل اوکھی ہوگی اسے شے سمجھنے کی کوشش نہ کرے میرا دل آتا ہے میں ممبر چھوڑا ہوں نہ بزرگاں دے ہتھاں دا بوسا لواں جنہ میرے لفظ نو دہرا دیتا ہے خدا دی قسم عقل سے اسے سوچا جاتا ہے جو عقل کے بعد ہو میں لگتا پیا میں حیدرآباد دکان کھلوتا میں جھنگ نہیں پیا لگتا میں تمہاری تعریف پہ کرتا جھوٹ نہیں پیا بولتا حقیقت ممبر پہ بیان کروں آج مجھے لگ رہا ہے یہ لکھنؤ ہے عقل سے اسے سوچا جاتا ہے جو عقل کے بعد ہو جو ہو یا عقل سے پہلے اسے عقل میں سوچنے کی جرات نہ کر پھر جھنگ کی دھرتی پر ان چمکتے ہوئی پیشانیوں کے سامنے اٹھتے ہوئے علی والوں بولتے ہوئے علی کے موالیوں کے سامنے جعفر جتوئی بات کرے پھر عرش تمہاری جھولی میں ڈال دے دشمن علی کی زبان کھینچوں میں کہتا ہوں نمازی ہو اس کھوپڑی کو سجدہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے جو کھوپڑی علی کو سوچتی ہے صدقے 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 ہاتھ چاوے حلالی علاوے حیدری ہائے 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 جی 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 حق 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 بولا بولا سخی لال کلندر وہ کھوپڑی کیوں سجدہ کرتی ہے اللہ کو اچھا ہے آئیو آئیو بابا دس جام کے دس جی 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 جو میرے بزرگوں نے اپنے جذبات اور مودت اور عشق کا اظہار کیا اس کی تصدیق سورۃ بقرہ میں قرآن کر رہا اللہ کہتے ہیں اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا اس کا مطلب ہے کعبہ پہلے تھا ثواب کے قابل نہ تھا عزت والا گھر تھا ثواب کے قابل نہ تھا بلند مقام تھا ثواب کے قابل نہ تھا اللہ کا گھر تھا ثواب کے قابل نہ تھا جھوٹ بولوں یہودی مجوسی ہو کے مرو بے نسل و گمنام ہو کے مرو بطول کی شفاعت سے حسین کی ماں کے سامنے منت کاروں بی بی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے ابھی میری زبان پہ فالج گرا میں گونگا ہو کے اتروں تسی بولو نہ بولو تسی جانو تے بطول سیدہ جانے تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا کعبہ اللہ کا گھر ثواب کے قابل کب بنا تھا فرمایا جب اس گھر میں ایک ماں اور ایک بچے نے 3 راتیں گزاری ہائے 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 جیڑا کھان دے ہو جی کرا تو انہوں سلام پہ کردہ تو آڑیا جوانیاں سلامت رہن اور تو آڑے گھر آباد رہن دھیاں دے پردے ہونے بابا حیدری تو جنگ آپ نے تیری میرے ساتھ محبت کی ہے علی جنگ نے تیری میرے ساتھ محبت کی ہے میرا پھیپڑا پھٹے یا بچے اسلم تیرا جنگ تو راضی رہے نا کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو بھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں جب اللہ کا گھر علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں ہو سکتا ملا کی نماز علی کے بغیر جی کرا علی حق علی 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 علی
جی جی کرا او آخری ماتمیاں نو سلام، او ادھر بیٹھو میرے سردار ماتمیاں نو سلام، نوکر حیدری جی اب کہو جی جب اللہ کا گھر علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں. پچھو دعا بھی آگئے بابا وہ میرا اللہ بابا کوئی نہیں حیدری لبیب لال کلندر واہ 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 کیا خوبصورت لوگ نے. مولوی جی عجیب غضب ہو گیا، داڑھی واجب اور علی مستحب ہو گیا. اے ہاتھ کدی محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ علی نو سلام بیا کر دے. جی عجیب غضب ہو گیا، مفتی جی عجیب غضب ہو گیا، داڑھی واجب اور علی مستحب ہو گیا. جی علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میری تیسری مخلوق وہ ہے. بس سمیٹیں جناب، 20-25 منٹ حاضری ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے. آپ نے میری توقع سے زیادہ سن لیا. پریشان نہیں ہونا، بات بڑی خوبصورت ہونے لگی ہے. تیسری مخلوق وہ جسے کوئی نہیں جانتا. مخلوقیں کتنی؟ سبحان اللہ. میں صدقے جامع جنہ جواب دیتا ہے. 3. تخلیق الہی کے منصب بھی 3 ہیں. میں تو سمجھا تھا چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ میرے اتنے قریب ہیں کہ مجھے بھی محسوس نہیں ہو رہا. تخلیق خدا کے 3 منصب ہیں. جعفر جی تو یہاں سے جام پور میں نے جانا ہے، وہاں تک میں اپنے آپ کو واہ واہ کرتا جاؤں گا، سرداروں کو تکلیف نہ دے. اللہ کہتا ہے سورۃ الحشر کی آیت ہے، هو واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. جاگنا. اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں بارئ ہوں، میں مصور ہوں، اور جتنے اچھے نام ہیں اللہ کہتا ہے وہ سارے میرے ہیں. جھنگ کیا بات ہے، جھنگ کیا بات ہے.
ان چولی ابو ذر تیری جوانی ہوئے تو میں ان چولی جملہ پڑھے تو وہ میرے ساتھ اس طرح نہیں بول سکے جس طرح میری مٹی میرا گھر چنان دے لوگ تے میرے اپنے میرے نال بول پہنے. اللہ کہتے ہیں جتنے اچھے نام ہیں وہ سارے میرے ہیں. منبر آل محمد ہے, 14 حاضر اور ناظر ہے, 13 تمہارے اندر موجود ہے, 14ویں میری مخدومہ پردہ داروں کے اندر موجود ہے. 14 کی موجودگی کی قسم, اللہ کی الوہیت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت عظمیٰ کی قسم, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے حسین ابھی آخری سانس نصیب نہ ہو, اتنی بڑی بد دعائیں کوئی دے سکتا ہے خطیب؟ اگر جھوٹ ہو اپنے آپ کو منبر پہ, تم نہ بولو تمہارے اپنے نصیب ہے. تیرا صادق امام کہتا ہے اللہ کے 100 نام عرش کے گرد لکھے ہوئے ہیں. صادق کہتے ہیں ایک جگہ پہ اللہ لکھا ہے, باقی ہر جگہ پہ علی 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 علی. جی 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 اے ہاتھ جیڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے, جیڑا ہاتھ علی نو سلام کر دے, پوری زور نال حیدری. علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیا جے حیدری. ہائے ہائے, ایک جگہ پہ اللہ لکھا ہے. ہائے ہائے, بند داد یار کر دو, مٹھے پہ گئے ہو, بچہ میں پیچھے نیچے ایک سیڑھی نیچے آ گئے ہو, نہ آؤ, نقصان کراؤ گے اپنا. بہت قیمتی بات آگے آنے لگی ہے. جی جی اللہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. حضرت علامہ خمینی نے اسے کہا سمعی توحید, سنا ہوا خدا. جی بابا جان کیا بات ہے, یہی تے گل ہوندے کہ بزرگ نہ ہوندے تے اسے کی کر دے. جی جی سنا ہوا خدا. آپ اور میں کیا کس بازار کے ہم بکاری, کس بازار میں بکیں گے ہم؟ نہیں. تمہارے ابا آدم سے میں نے پوچھا ہے اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ہے کسی سے سنا ہے. جڑا ہاتھ پہلے پلند ہو گیا نا, اس ہاتھ کمال کر دیتا ہے. میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں. کسی, جو کسی پہ بولے ہو کمال بولے ہو, کسی سے سنا ہے. میں نے کہا پھر جناب جب آپ نے دیکھا نہیں, آدم سے کہا, تو پھر دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ آدم کہتے زمین, آسمان, ہوا, فضا, خلا, چاند, ستارے, سیارے, سورج, لوح, قلم, عرش, کرسی, سرادقات, حجابات, ملکوت, جبروت, لاہوت, سزا, جزا, موت, حیات, جنت, کوثر, تسنیم, سلسبیل, حوریں, جزا, موت. یہ دلیل ہے کہ وہ ہے. چلو ٹھیک ہے, مٹی کا بنا ہوا ہے, اس سے بڑی دلیل کیا دے سکتا ہے؟ شے سے بنا ہے نا. صدقے جاواں, ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہو گیا نا. قیمت پھر بھی مل گئی نا پورے پنڈال میں. نوح کا بجایا دروازہ, تو پہلا صاحب شریعت نبی ہے, تو نے دیکھا ہے اللہ؟ اس نے کہا نہیں. سنا ہے دلیل؟ اس نے کہا یہ زمین و آسمان کا سلسلہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو میرا داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا. میں تمہارے حصے کی جو بچے گی اپنے آپ کو پہلے دوں گا. ابراہیم سے پوچھا تو خلیل خدا ہے کیا؟ تیرا خلیل تیرا دوست ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے. دیکھا ہے؟ نہیں. دلیل؟ اس نے کہا یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. موسیٰ کا دروازہ بجایا, تو کلیم ہے, جس سے بولتا ہے وہ ہے. اس نے کہا بے شک ہے. دیکھا ہے؟ نہیں. دلیل؟ اس نے کہا یہ نظام کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. عیسیٰ کا دروازہ بجایا, تجھ پر دنیا کو بھول پڑ گیا ہے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اللہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے. دلیل؟ اس نے کہا یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. اب اپنے حصے کی داد آپ کی بچی ہوئی میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. جعفر دیتا ہوں واہ 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 واہ. اللہ کرے اس بندے کے کان میرا علی بند کرے جو علی کو سوچ کے روٹی کھاتا ہے. اس بندے کا دل میں ہتھیلی پہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے من میں صرف علی رہتا ہے. کائنات کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. جس دل میں علی ہے وہ بندہ چپ رہ نہیں سکتا ہے. منبر ابیض پہ تیرا مرشد علی خطبہ توحید دے رہے تھے. ایک بندے نے سامنے اٹھ کے پوچھا یا علی اللہ ہے؟ فرمایا بے شک ہے. دلیل؟ فرمایا میں جو ہوں. ہائے ہائے ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، فرمایا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، الحمدللہ الذی جعل محمد وعلی دلیل علی ذاتہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا اس کی پہلی سطر یہی ہے۔ مسلم کہتے ہیں اس اللہ کی حمد ہے جس نے محمد اور علی کو اپنی صفات پہ نہیں ذات پہ دلیل بنایا۔ میرا دل کرتا ہے میں پرواز کر جاؤں، جسے ذات اور صفات کے فرق کا پتہ ہے وہ بندہ بولا ہے میرے ساتھ جی۔ ذات پہ اللہ 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 وہ حقیقت ہے، واجب الوجود ہے، کائنات کانپ رہی ہے اس کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے کائنات کانپ رہی ہے۔ خطبہ دیتے 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 یعلم یمانی کھڑا رہا، علی فرماتے میں جو ہوں۔ یعلم کہتے مولا اسے دیکھا ہے؟ سنی کتاب میں نہ دکھاؤں میرا ابا نہیں ہے، سنی کتاب میں۔ یعلم کہتے مولا اپنے حل رائتوں کا ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اٹھا ممبر سے جلال کی عالم میں ابو الحسن میرا مرشد علی فرماتے سونا یمنی علی اسے جھکے ہی کیوں جسے دیکھا نہ ہو۔ جڑا بولیا وہ آئے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جیڑا بھی ہے سارا مہمان ہے، اچھے ہاتھ حیدری۔ اگر میرے جتنے جوان بیٹھو ایک لمحے کے لئے میں آپ کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں، ہاتھ یہیں پہ بلند رکھنا نیچے نہ کرنا، آپ کو علی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ گل ایڈی بڑی ہے پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے۔ یعلم کہتے مولا اگر دیکھا ہے تو من ہوا، وہ کیسا ہے؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف علی انگلی کر کے کہتے اندھے ہو دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے۔ تجھے حلالی پوری طاقت حیدری۔ ہائے ہائے جی کہنا سلام بھی کردہ جی نوکر جو ہویا بھائی جان راضی ہو تھک گئے تو چھوڑ دوں، پھر کہہ رہا ہوں تھک گئے تو چھوڑ دوں، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ آپ پھنس گئے ہو، آپ پھنس گئے ہو۔ اب علی کے شیعوں نے 3 وعدے کیے ہیں ہاں۔ میرا دل کرتا ہے میں خدا کی قسم اتنے بے کے سنا تھا کسی نے لکھ دیا بھی تو اتنے کھالو کے پڑھ۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سنوں یہ جملے، میری اندر کی کیفیت کو میں خود اس پہ کنٹرول کرتا ہوں، اپنے اوپر پتھر رکھتا ہوں، تمہیں سناتا ہوں۔ تم اندھے ہو دیکھ بھی رہے ہو۔ انا وجہ اللہ، انا اذن اللہ، انا قلب اللہ، میرا چہرہ اللہ کا ہے، میری آنکھیں اللہ کی ہیں، میرے ہاتھ اللہ کے ہیں، میرا پہلو اللہ کا ہے، میں اللہ کی روح ہوں، میں اللہ کا نفس ہوں، گھر اللہ کا ہوتا ہے، مالک میں ہوتا ہوں، پردہ خدا کا ہوتا ہے، بولتا میں ہوں۔ چلو جنگ کی دھرتی پر مجھے یاد ہے کہ یہ جملہ میں نے اسی امام بارگاہ قدیمی میں اسی ممبر سے اسی میک سے اسی مجمع کے سامنے پڑھا ہے، لیکن کوئی طاقت ہے مجھے بطول کی لٹی ہوئی چادر کی قسم ہے جس طاقت نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا کہ یہ دوبارہ پڑھ، پتہ نہیں کون پڑھوا رہا ہے، کوئی طاقت ہے ضرور۔ شب معراج جب رسول پردے کے باہر جا کے بیٹھے، محمد نے اللہ سے کہا میرے ساتھ ہاتھ ملا، اللہ نے کہا میرا جسم ہوتا میں تو مکے چل کے آتا، تجھے ہاتھ میرا ہاتھ ہے ہی نہیں۔ رسول نے وہیں بیٹھ کے پوچھا بطول کی چادر کی قسم پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ کہا جیسا علی ہے۔ تھوڑے ہاتھ بلند نہیں ہو جاتے خیر ہے نا جی، بندے تھک بھی تے جاندے نے نا، تھک گئے یا علی یار تھک گئے۔ معافی 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 دینا۔ علیم علیم مولا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حیدر راضی، میں راضی، بشریت ہے، پڑھنے والی بھی سننے والے بھی۔ اور جابر جاشی تیرے چھٹے مولا کا شاگرد ہے، حضرت جابر جاشی۔ ایک بات تمہاری تھکاوٹ اتاروں، وہ گولی بھی میرے پاس ہے جیسے جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جابر جاشی شاگرد ہے تیرے چھٹے مولا کا، اور تیرے علم و رجال کے ہر عالم نے لکھا ہے کہ جابر جاشی علم آل محمد کا وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے، بحر بے کراں ہے۔ اور پتہ ہے حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مدینے کا درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، سریلا بہت تھا جابر۔ چھٹے مولا بازار سے گزرے، یہ کپڑے بھی سی رہا ہے اور زیر لب گنگنا رہا ہے، قدم رکے مشیت الہی کے۔ ہاں سرکار نے آواز، جابر! مشین بھولی، کپڑے چھوڑے، بھاگا مولا کے قدموں میں۔ جی مالک، بہت سریلا ہے تو، نازک نازک شیشوں پر پتھروں سے چوٹے مار رہا ہے، وہ بھی سرے بازار۔ قرآن پڑھا کر، سرکار نے کہا قرآن پڑھا کر۔ مولا انگوٹھا چھاپ ہوں، علم آل محمد کا بحر بے کراں سمندر۔ مولا جی کیا بات ہے آپ کی؟ مولا انگوٹھا چھاپ ہوں، قرآن آتا ہی نہیں۔ سرخی جلال چھا گئی میرے چھٹے مولا کے چہرے پر۔ فرمایا اے مسجود علم کے سامنے جہالت کا شکوہ، ٹائم میری مٹھی میں نہیں ہے ابو ذر، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں یہیں پہ رات بسر کر جاؤں۔ بازار سے شکر لیا، یہ تب سے رواج پڑا ہے استاد کے سامنے شکر رکھنے کا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ بھاگا بھاگا مدینے کے بازار میں گیا، بھورا شکر کو اٹھا کے سرکار کی ہتھیلی پہ رکھا۔ ملا تسبیح، میرے مالک نے آدھا خود چبایا اپنے دہن مبارک میں، نکال کے آدھا جابر کے منہ میں پھینکا۔ بس بھورا شکر کے ایک ذرہ جانے کی دیر تھی، جابر دوڑا، چھٹے سٹویں قدم پر گیا، پیچھے سے صادق مولا نے آواز دی، اے جابر! جی مولا، کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا علم سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سلام ہے توانو، توڑے عشق نو سلام ہے۔ اے عشق بول رہے ہوں، بندے نہیں بول رہے۔ مولا بازار والوں کو جا کر تیرے داد علی کی ولایت کا خطبہ سناتا ہوں۔ سرکار جابر کی دکان کے سامنے کھڑے رہے۔ جابر بازار مدینہ کے چوک میں پہنچا، پھیپھڑے پھاڑ آواز لگے جابر نے، یا سوق المدینہ، او مدینہ کے بازار والو۔ سارا بازار سمٹ کے جابر کے سامنے، جابر خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھاڑ کے بلایا ہے، کہتے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں ولایت علی کا خطبہ سناؤں۔ بھائی جان جرے میرے بزرگ بیٹھے تواڈی قسم ہے، کوہنیاں چلیں، چٹکیاں بجیں، درزی خطبہ علی ولایت، چلو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ انہوں نے جانے کا رخ موڑا، پیچھے سے صادق کا شاگرد بولا، کہتے تم جا رہے ہو؟ میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں، اگر میرے الفاظ تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائیں، تھک جاؤ گے، نہ بولو نا، تھک جاؤ گے یار، پھر مجھے صادق کی خیرات نہ سمجھنا۔ بازار والے سامنے جابر نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک وقت آیا پورا بازار جابر کے قدموں میں گرا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اب اوسان خطا ہونے کو ہے، دل پھٹنے کو ہے، شریان پھٹ جائے گی، اس سے آگے ولایت علی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ سننے والے تھک گئے، پڑھنے والا نہ تھکا۔ جابر نے بازار چھوڑا، جنگل میں پہنچا، اکیلا جنگل میں کھڑے ہو کر ولایت کا خطبہ شروع کیا۔ ایک وقت آیا درختوں میں آگ لگ گئی، شیر دھاڑنے لگ گئے، پرندے پھڑ پھڑانے لگ گئے، سننے والے تھک گئے، خطبہ دینے والا نہ تھکا۔ جابر نے ایک خشک کنویں میں منہ ڈالا، منہ ڈال کے خطبہ شروع کیا۔ ایک وقت آیا کنویں کا پانی طوفان کی شکل میں ابھرنے لگ گیا، سننے والے ہار گئے، پڑھنے والا نہ ہارا۔ آخر جابر واپس اپنی دکان پہ پہنچا، سرکار صادق اس دکان پہ موجود تھے۔ جابر کے منہ کو دیکھ کر سرکار کہتے ہیں کیا ہوا ہے، تیرے چہرے پر موت کی زردی کیوں ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ کی خیرات اتنی ہے، سینے سے علم سے سینہ پھٹنے کو ہے، کوئی ولایت علی برداشت نہیں کرتا۔ منبر کی قسم جابر کی کلائی پکڑ کر غار عقیق میں تیرا چھٹا مولا لے گئے، فرماتے مجھے علی کی ولایت سنا، میرے علاوہ بندہ ہی نہیں ہے جو علی کو برداشت کرے۔
ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، حیدری سارے بولو حیدری۔ بس سمجھ گیا میں، تھکاوٹ تمہاری اتر گئی، 2-3 منٹ نہ تھکنا۔ اللہ کی تخلیق کے عہدے کتنے؟ عشرہ ختم ہو سکتا ہے، یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، کیا کریں؟ اللہ کی تخلیق کے عہدے 3، مخلوقیں 3، اسی طرح مخلوقوں کی رہائشیں بھی 3۔ جنہیں یاد رہ گئی، ورنہ میں یاد دلاتا ہوں۔ زمین والے علم غیب نہیں جانتے، آسمان والے علم غیب نہیں جانتے۔ میں 14 کا ٹھکانہ تمہیں ڈھونڈ کے دیتا ہوں، اپنے حصے کی خیرات خود مانگنا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ کہتے ہیں حبیب لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ۔ حبیب جو زمین پہ رہتے ہیں، میں جلدی کر جاؤں گا، تم میرا پیچھا نہ کرنا، آ جانا تو ٹھیک ہے ورنہ ساتھ۔ حبیب جو زمین پہ رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں، جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو میرے قرب میں رہتے ہیں۔ میں تھک نہیں گیا تو ارے ہاتھ تھک گئے اسے۔ پروردگار جو تیرے قرب میں رہتے ہیں ان کی کوئی نشانی؟ اللہ کہتا ہے لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستعصرون، وہ میری عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں۔ عبادت 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 عبادت۔ میں گل کر جاواں تے داد نہ دیا جی خیر، چہرے پہ مسکراہٹ لانا 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ آل محمد کے فضائل پہ صرف مسکرا پڑھنا، پتہ نہیں بولنے کا ثواب تیرا پردے والا امام جانتا ہوگا۔ وہ ان کا اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، عبادت 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 عبادت۔ سرکار اللہ کہتے ہیں وہ میرے سجدے میں جب جاتے ہیں اوپر ان کے پشت پہ بچے بیٹھ جائیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ بیٹھا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا ہے، اتنے میری عبادت میں محو ہو جاتے ہیں۔ عبادت بس کریں میرے خیال۔ یہ 14 ایسے ہیں جو نہ زمین پہ رہتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے ہیں، یہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ ان کا وطن ربوبیت کا بدن ہے، یہ الوہیت اور ربوبیت کی کان میں رہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی جانب لوٹتے ہیں۔ ہاں، اور ہر شے اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ کیا بات ہے، دعا کریا جی میرے واسطے، تھوڑی اکھاں دا وضو شروع ہو گئے۔